لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا نبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد کچھ نہیں ہے. محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول ہیں. جو کچھ دین اور شریعت میں، جو کچھ اسلام اور پیغام کے سمجھنے میں پریشانیاں آئی ہیں، وہ یہ آئی ہیں کہ اب تک یہ مسلمان فیصلہ نہیں کر سکا کہ ذات رسالت مآب کس عظمت، کس بلندی، کس مقام اور کس مرتبے پر ہے. اگر آپ کی ذات کے بارے میں صحیح معرفت ہو جائے تو بڑا آسان کام ہے اس بات کا سمجھنا کہ پیغمبر اگر فرمائیں کہ حسین منی وانا من الحسین، تو سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آئے گی کہ رسول یہ نہیں بتائیں گے کہ حسین ہمارے نواسے ہیں. اس لیے کہ نواسا ہونا کسی کے عظمت کا اور کسی کے کردار کا ذمہ دار نہیں ہوتا، مگر منی ہونا یعنی میں رسول ہوں. حسین مجھ رسول سے ہے. میں رسالت کی عظمت لیے ہوئے ہوں. حسین جزو رسالت ہے. میں ختمی مرتبت ہوں. حسین جزو ختمی مرتبت ہے. میں ساری کائنات میں بعد خدا سب سے افضل ہوں. حسین
میری اس فضیلت کا جزو ہے. میں صاحب معراج تمام انبیاء میں ہوں. یعنی اللہ نے 1,24,000 انبیاء منتخب کیے. 1,24,000 سے 313 رسول منتخب کیے. 313 سے بڑے رسول منتخب کیے. بڑے رسولوں میں سب سے بڑے رسول آپ کو قرار دیا اور صرف آپ کو صاحب معراج قرار دیا. تو حسین مجھ صاحب معراج سے ہے. اور پھر اس کے بعد اگر اور دیکھا جائے تو پیغمبر کے سامنے جو پروردگار کی جانب سے تمام فضیلتیں عطا کرنے کے بعد یہ جناب جبرائیل لے کے آئے تھے 2 چیزیں. ایک حکومت یعنی ساری دنیا کا خزانہ اور ساری دنیا پر آپ کو اقتدار, اور ایک لے کے آئے تھے ابدیت. اور یہ چیز رکھی گئی تھی کہ آپ یا تو حکومت قبول کر لیجئے, 2 میں سے ایک قبول کرنا ہے, یا ابدیت قبول کر لیجئے. پیغمبر نے حکومت کو ٹھکرایا, کہا پروردگارا مجھ کو تو اپنا بندہ بنا لے. اور معراج میں بلایا تو بندہ ہی بنا کر بلایا. اور آج تک ابدیت کا یہ شرف رکھا کہ جب تشہد میں پڑھا جاتا تو اشہد ان محمدن عبدہ پہلے کہا جاتا ہے ورسولہ بعد میں کہا جاتا ہے. تو یعنی پروردگار نے جو رسالت دی ہے اس کا جز بھی حسین ہے, جو ابدیت عطا کی ہے اس کا جز بھی حسین ہے. صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو لوگ جو ماہ محرم کے آغاز میں یہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مجلسیں سننا, مجلسوں میں جانا, مجلسوں میں تبرک لینا, اور یہ جو تبرکات ہیں ان تبرکات کو دیکھنا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اگر پیغمبر کو سمجھ لیتے تو کچھ سوچنے کی, سمجھنے کی, کچھ فکر کرنے کی اور کسی فتوے کی ضرورت تھی نہیں. اس لیے کہ پیغمبر نے ابھی جز کہا ہے کہ حسین میرا ہے, اور دوسری بار جو حسین کے لیے ارشاد فرمایا وہ تو عجیب منزل ارشاد فرما دی, وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. بس 2-4 منٹ کی مجلس پڑھنی ہے, ہم کو وقت کی نزاکت کا پتہ ہے. وہ انا من الحسین کہہ کے پیغمبر نے قلم عظمت رکھ دیا, اور رکھ کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ زمانے والوں ابھی تو تم کو حسین مجھ سے ہے یہی سمجھ میں نہیں آیا, حسین مجھ سے ہے یہی سمجھ میں نہیں آیا. جب تم یہ دیکھو گے کہ میں حسین سے ہوں تو حسین کب سمجھ میں آئے گا, کب سمجھ میں آئے گا. لہذا سن 61 سے پہلے تک یا سن 11 ہجری تک تو تم کبھی حسین کو رسول کی گود میں دیکھو گے, کبھی حسین کو رسول کے دوش پہ دیکھو گے, کبھی حسین کو رسول کی زبان چوستے ہوئے دیکھو گے, کبھی رسول کے منبر پر حسین کو دیکھو گے, کبھی رسول کے پشت پہ سجدے کے عالم میں دیکھو گے. اور ہر مرحلے میں دیکھ کر تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پیغمبر جو کار رسالت کرتے ہیں ہر کار رسالت کے ساتھ حسین کو دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں
تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ اگر منبر ہے تو حسین کی وجہ سے، اگر نماز ہے تو حسین کی وجہ سے، اور اگر کل تم کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو اب آج سن 61 کے بعد سے سمجھ لو کہ نمازیں کہاں جاتی اگر حسین نہ ہوتا، روزے کہاں جاتے اگر حسین نہ ہوتا، حج کہاں جاتا اگر حسین نہ ہوتا، یا یوں کہا جائے کہ میں کہاں جاتا۔ اس لیے کہ جس دین کے ساتھ میں آیا تھا وہ دین تو حسین ہی کے پاس جا کے ٹھہر گیا، لہذا دین ہی نہیں ٹھہرا بلکہ آدم آ کے حسین کے پاس ٹھہر گئے، نوح آ کے حسین کے پاس ٹھہر گئے، ابراہیم آ کے حسین کے پاس ٹھہر گئے، موسیٰ آ کے حسین کے پاس ٹھہر گئے، عیسیٰ آ کے حسین کے پاس ٹھہر گئے۔ سب نے حسین سے کہا حسین لاج رکھنا تمہارا کام ہے۔ پیغمبر نے پشت حسین پہ ہاتھ رکھا، بیٹا تمہارا ناز اب تک میں نے اٹھایا تھا، میرا ناز رسالت اب تمہیں اٹھانا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب رسول نے بادشاہت ٹھکرائی تھی تو پیغمبر جانتے تھے کہ یہ دنیا دار لوگ بادشاہت ہی کو دین بنانے کی کوشش کریں گے، لہذا ایسا پروانہ دین کا اور ایسا محافظ شریعت کا اپنی گود میں پال کے چھوڑا کہ کبھی بادشاہت شریعت سے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دے تو انکار کر کے میرا بیٹا بتا دے کہ نہ رسول کبھی بادشاہت کے ہاتھوں پہ بیعت کر سکتا تھا، نہ حسین کبھی بادشاہت کے ہاتھوں پہ بیعت کر سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب حسین انکار بیعت کر دے تو دین بچائے گا، شریعت بچائے گا، اسلام بچائے گا، دولت اسلام بچائے گا۔ دولت اسلام بچانے کے بعد جب کسی عارف کی نظر حسین کی اس مقصد کی طرف جائے گی تو وہ خود ہی آواز دے دے گا کہ شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، یعنی شاہ پر بھی اگر اس کو تسلی نہیں ہوئی تو بادشاہ کہہ دیا، اور بادشاہ پر بھی تسلی نہیں ہوئی تو کہا دین اس حسین، یعنی حسین دین ہے۔ اب دنیا والوں یہ کہہ رہے ہو کہ ذکر حسین کرنا کیسا ہے، خواجہ سے پوچھو، ذکر حسین ذکر دین ہے، اور دین ہی نہیں ہے بلکہ دین پناہ حسین، دین کا پناہ دینے والا حسین ہے، لہذا دین کی پناہ کا نام ہے حسین۔ اب جو ہے وہ ہم یہ مجلسوں میں نہیں آتے بلکہ جتنا کچھ دین ہمارے دامن میں ہے اس دین کو لے کے حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں قبول کروانے کے لیے، اس لیے کہ دین کی پناہ کا نام ہے حسین۔ جب دین بے پناہ ہونے لگے، شریعت بے پناہ ہونے لگے تو حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ، دین کو پناہ مل جائے گی، شریعت بچ جائے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیعت کا مطالبہ ہو گیا، حسین ابن علی نے انکار بیعت کیا۔ یہ ابلیس سے آدم کا انکار تھا، قوم نوح سے نوح کا انکار تھا، ابراہیم کے زمانے کے متکبر بادشاہ اور بت پرستوں سے حسین کا انکار تھا، یہاں تک کہ ابو جہل سے، ابو لہب سے اور کفاران ناہنجاران مکہ سے حسین کا انکار تھا، بنی امیہ سے حسین کا انکار تھا، اور اس انکار نے آواز دی کہ آنسوؤں کے چھاؤں میں ہمیشہ تمہیں
دین کا آئینہ نظر آتا رہے گا۔ آؤ کچھ ایسا کر دکھائیں کہ قیامت تک دنیا یاد رکھے کہ وہ دین، وہ الوہیت، وہ توحید، وہ رسالت کتنی عظمتوں کی مالک ہے کہ حسین انکار بیعت کر کے پورا گھر لٹانے کے لیے تیار ہے۔ حسین پورا گھرانہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزو، محرم کا چاند آپ نے دیکھ لیا، یہ وہ چاند ہے کہ جس چاند میں بنی ہاشم کا چاند ڈوب گیا، جس میں امامت کا چاند ڈوب گیا۔ یہ چاند لیلا نے دیکھا تھا، مگر آج اسی چاند میں لیلا کا چاند ڈوب گیا، رباب کا چاند ڈوب گیا، زینب کے چاند ڈوب گئے، فاطمہ کا چاند ڈوب گیا، مگر اس چاند نے ڈوب کر ایسی روشنی کی ہے کہ سارے انبیاء کے کمالات اور سارے اوصیاء کے جلال اور سارے اولیاء کے وقار سامنے آ گئے۔ اللہ اکبر، کیا قربانی پیش کی ہے، جس کو ہمارے معصوم ائمہ نے اس انداز سے یاد کیا کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب محرم کی پہلی تاریخ چاند دکھتا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام بلند آواز سے روتے تھے، بلند آواز سے روتے روتے امام گریے میں ڈوب جاتے تھے، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج محرم کا چاند ہو گیا ہے، آج فرزند رسول مصحف ناطق امام جعفر صادق رو رہے ہیں۔ اور جب کوئی آتا تھا پرسہ دینے تو فرماتے تھے کہ بھائی آنسوؤں سے رو، ہماری دادی تمہارے آنسوؤں کے لیے رومال لاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں جب کوئی پہلی تاریخ کو آتا تھا تو آپ پوچھتے تھے چاند دیکھ کر کہ کیا تم میرے جد کا غم نہیں کرتے؟ دوبل خزائی جو اہل بیت کے چاہنے والے بھی تھے، پہلی تاریخ کو آئے اور امام نے پوچھا، دیوبل تم تو ہمارے ناصر ہو، تم تو ہمارے مداح ہو، تم نے محرم کی اس تاریخ میں، پہلی تاریخ میں میرے جد کا کوئی مرثیہ کہا ہے؟ اس نے کہا مولا مرثیہ ہی سنانے آیا ہوں، بس یہ سنا، آواز دی کہ دوبل بیٹھ جاؤ، ابھی مت سنانا، میں ذرا اندر ہو کے آتا ہوں۔ آپ گئے، پردہ لگایا اور سیدانیوں کو اکٹھا کیا، کہا امام کا مرثیہ ہوگا، تم سننے کے لیے بیٹھو۔ سیدانیہ مرثیہ سن رہی تھی، دیوبل نے کہا اے فاطمہ، اے خیر خلق کی بیٹی، ارے ذرا یہ میرے عیش سے دیکھیے، زمین پہ آپ کے چاند ستارے بکھرے پڑے ہیں۔ دوسرے مرثیے کا شعر تھا، ارے آپ کے چاند ستاروں کو اس طریقے سے زخمی کیا گیا کہ کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے۔ ارے جب مرثیے کا یہ اشعار تمام ہوئے، امام نے فرمایا اور کوئی تو اس میں آرام فرما رہا ہے۔ ارے دیوبند نے سنا، کہا مولا میں آپ کے در کا خادم ہوں، میں نے آج تک
تو اس میں کون ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، لہٰذا آج تک سنا نہیں، بتائیے کون ہے؟ اتنا سنت ہے، امام نے فرمایا میری قبر دور تو اس میں بنے گی، وہ تو ہم سے بہت دور عالم غربت میں۔ ارے اس شعر کو دیوبند نے پھر سے پڑھ دیا، اور ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی دیوبند مرثیہ تمام کرو، امام کی بہن کو خشا گیا، بس سن لے دیوبند مرثیہ روکو، امام کی بہن کو خشا گیا ہے۔ میں کہوں گا مولا کی بہن بھائی کی شہادت کی خبر سنی تھی اور غشانے لگا، ہائے زینب اولیاء مقام، بھائی کا کٹتا ہوا سر دیکھا، نوک نیزے پہ سر دیکھا، علیکم اللہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بقضائه وتسلیما لأمره، بار الہا بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا، جملہ ممنون ممنات جو دنیا کی طرف جاور رحمت میں جگہ دے، جو زندہ عمل سارے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو لوگ اس عزا خانے کو سجاتے ہیں ان کو تو طاقت اور قوت عنایت فرما کے باہر ساری اسی طرح سجاتے رہیں، ان کے جو بیمار ہیں ان کے بیماروں کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما، خاص کر آصف علی ابن سجاد علی بیمار ہیں، ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بحق محمد وآل محمد علیہ السلام، غم حسین کے ساتھ دنیا میں رکھنا، اسی غم کے ساتھ اٹھانا، امام زمان علیہ السلام کا جزا دور فرما، ہم کو ان کا ناصر و مشہور فرما، آمین رب العالمین۔